السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میجک گارڈننگ۔ عید ایک تو بہت شدید گرمی میں آئی اور دوسرا لاک ڈاؤن، تو گھر سے باہر جانے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو ان 3-4 دنوں میں، ان چھٹیوں میں میں نے تو سارا وقت اپنے گارڈننگ میں گزارا ہے، خاصے کام کیے ہیں۔ چلیں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ یہ میرے پاس سپائڈر پلانٹ تھا ایک گملے میں، اور چھوٹے چھوٹے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے میں لے کر آیا تھا کسی دوست سے۔ تو اب یہ بڑے ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو علیحدہ گملوں میں لگا دوں۔ ایک تو یہ آپ کے لیے ایک طریقہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس طرح اس کو دوبارہ پروپوگیٹ کیا جاتا ہے، دوبارہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 یا 4 تھے، میں نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیا ہے، یہ ان کے اس طرح روٹس ہوتی ہیں۔ تو اس کے 2-3 طریقے ہیں لگانے کے، 2-3 طریقوں سے یہ لگ جاتا ہے۔ ایک تو جو اس کے جو پھول ہوتے ہیں آپ ان کو لگا دیں تو وہ ہی دوبارہ بن جاتے ہیں، یہ انہی سے بنائے گئے تھے۔ تو پھر یہ میں نے اب یہ چونکہ علیحدہ علیحدہ تھے لیکن بڑے ہو رہے تھے اور ان کی گروتھ پراپر نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ گملوں میں لگا دیا۔ عید کے دن شام کو میں نے یہ شروع کیے تھے سارے کام، کیونکہ عید کی نماز پڑھ کے تو بس، کیونکہ رمضان کی کچھ بے آرامی تھی، کچھ مصروفیت تھی، اور پھر چونکہ عید کا اعلان بھی لیٹ ہوا تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ عید کی نماز پڑھ کے تو آج کل جیسے ہے کہ باہر نکلنے کا بھی کوئی کام نہیں تھا، تو سبھی لوگ سو گئے۔ تو میں تو 3 بجے کے بعد اٹھا، تو پھر میں نے یہی شروع کر لیا کہ چلے کچھ کام شروع کرتے ہیں۔ میرے گارڈن کی طرف دھوپ ختم ہو جاتی ہے تو میں نے کہا چلے کام شروع کرتے ہیں۔ تو اہلیہ محترمہ نے بھی ساتھ دیا کچھ نہ کچھ، تو کام شروع کیا۔ تو یہ 3 تو یہ میں نے یہ بنائے، اس طرح کچھ وقت بھی گزرتا رہا۔ 3-4 دنوں میں یہ کچھ کرتا رہا اور تقریباً خاصا کام کیا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بس یہ ان سے نکلی جو مٹی تھی میں نے ان میں ڈال دی ہے، کچھ میرے پاس کمپوسٹ تھی میں نے خود بنائی ہوئی، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ اس میں کچھ کمپوسٹ مکس کر لی میں نے، اور یہ علیحدہ 3 پودے بن گئے ہیں۔ ان کو میں نے سائے میں رکھ دیا ہے کہ یہ میرے ساتھ کام کرتے، کچھ نہ کچھ پرندے بھی آنے لگ گئے تھے۔ چلیں یہ بھی ایک پودے ہوں گے تو پرندے آئیں گے نا جی، بجائے اس کے کہ آپ بڑے خوبصورت گیجٹس خریدیں کہ آپ کو پرندوں کی آوازیں ان سے سنائی دیں، تو کیوں نہیں آپ ہمارے اپنے گھروں میں پودے لگائیں۔ پودے ہوں گے تو پرندے آئیں گے اور ان کی آوازیں صبح صبح آپ کو دل کو خوش کریں گی، اچھی بھلی لگیں گی آپ کو۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنے گارڈن میں آپ پرندوں کے لیے، گرمی بھی آ گئی ہے، پانی کا اہتمام بھی کریں، کچھ کھانے پینے کا بھی اہتمام کریں۔ یہ ڈے للی کا ایک بڑا پودا ہے، اس کے سائڈ سے چھوٹے چھوٹے اس کے پودے نکلتے رہتے ہیں، جسے رنرز آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں ان کو علیحدہ کر کے، اس کا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان کو بس کسی طریقے سے تیز چھری سے کھرپا سے آپ ان کو نکال سکتے ہیں، نکال کے آپ ان کو لگا دیتے ہیں تو یہ نئے پودے بن جاتے ہیں۔ میں نے اس طرح کے اتنے پودے سے بنائے ہیں اور دوست صاحب آپ کو گفٹ کیے ہیں۔ اس طرح یہ ایک لکڑی کے باکس میں میں نے لگائے ہوئے تھے سنیک پلانٹ، اور یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ لکڑی کا یہ جو تھا نا، یہ اس میں پانی لیک کرتا تھا اور وہ سوکھ رہے تھے۔ تو یہ میں نے نکال لیے ہیں اس میں سے، اور یہ دیکھیں سب کے ساتھ جڑیں ہیں، یہ جڑوں کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے، یہ بغیر جڑوں سے بھی لگ جاتا ہے۔ یہ دونوں طرح سے لگایا جا سکتا ہے، جڑوں والا جلدی جڑ پکڑ لیتا ہے، دوسرے کو کچھ ٹائم لگتا ہے، تو ان کو بھی اسی طرح پھر یہ لگا دیا جاتا ہے۔ کوئی کہ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی آسان سا کام ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ تو ایک پودے سے آپ درجنوں پودے بنا سکتے ہیں آپ۔ اب یہ دیکھیں گے یہ ہے نا، تو اس کے ساتھ ساتھ اور نکلتے رہیں گے جب یہ بڑے ہو جائیں گے نا جی۔ تو اس طرح یہ دیکھیں، یہ ڈے للی والا اور یہ سنیک پلانٹ اور یہ سپائڈر، یہ 5-7 تو کام ہو گئے ہیں الحمدللہ، آج ایسا کام ہو گیا۔
ان کو پانی دے کے سائے میں رکھ دینا ہے، یہ آپ کو چند دنوں میں یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنی جڑیں پکڑ لیں، پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں دھوپ کا ان کا، اگرچہ آج کل دھوپ زیادہ ہو رہی ہے شروع، تو پودوں کو تو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے اور سائے میں ہی رکھنا چاہیے، لیکن یہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ چل پڑیں گے۔ یہ میں نے یہاں رکھ دی ہیں چھپا کے، ایک تو بچوں کی پہنچ سے دور رہتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ابھی چونکہ یہ بالکل نئے ہیں، ان کو تیز دھوپ تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گی، اور پانی بھی یہاں نہیں سوکھے گا سائے میں ان کے، تو یہ ہفتہ 10 دن میں ان شاء اللہ تعالیٰ جڑیں پکڑ لیں گے۔ یہ میں نے خودلاکہ کی کلمیں بھی لگا دی ہیں، پرانے میرے پاس پودے پڑے تھے، ان سے چھوٹی چھوٹی اس کی آپ کٹنگ جتنی کٹنگ لگائیں گے اتنی زیادہ یہ پھیلتی ہے، اور یہ اسٹیبسٹی کی بھی کٹنگ لگائی ہوئی ہے، یہ بھی تیار ہے اب۔ یہ میں نے کچھ کمپوسٹ تیار کی تھی، یہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ کیسے یہ اب اگلے دن میں یہ میری کمپوسٹ ہے، میں نے اس کو گملے سے نکالا ہے، ابھی کچھ اس میں تھوڑا سا سیلا پن تھا، تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو انڈوں کے چھلکے، مونگ پھلی کے چھلکے، یہ میں ایک بڑے گملے میں سارے جتنے گھر کی سبزیوں کی ویسٹ، پھلوں کی ویسٹ اور انڈوں کے چھلکے سارے اس میں ڈالتا رہتا ہوں، اور یہ ڈھکا ہوتا ہے، تو کبھی کبھار اس میں پانی اور تھوڑا سا خشک گوبر کی کھاد بھی ڈال دیتا ہوں، تو یہ ڈیکمپوزڈ ہو جاتا ہے کوئی 1-2 ماہ میں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بڑے گملے میں بنا رہا ہوں، وہ دوسرے میں تھی، یہ اس میں پڑی ہے، یہ دیکھیں مکمل اس میں یہ جو بریک بریک آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جرمز اور یہ کیڑے مکوڑے، یہی اصل میں کام کرتے ہیں اس کو اس کی ڈیکمپوزنگ میں، تو یہ پورا اوپر تک بھرا تھا، اب یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست یہ کھاد بن چکی ہے، اس کو بھی میں اسی کے اوپر ڈال دوں گا، یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں گی تو یہ 1-2 دن میں سوکھ جائیں گے اچھے طریقے سے، تو یہ پھر میں ان کو کہیں ایک جگہ اکٹھے کر کے رکھ لوں گا، آئندہ پھر جب مجھے ضرورت ہوگی تو پھر اس سے ہی میں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اتنی میرے پاس ہو گئی ہے کہ اس سیزن کے لیے کافی ہے۔ اب اس گملے کو بڑے کو میں دوبارہ نئے سرے سے گھر کی جو بھی کچن ویسٹ ہوتی ہے وہ گھر والے اس میں ڈالتے رہتے ہیں، گھر والے تو نہیں ڈالتے، ڈالنا تو مجھ کو پڑتا ہے، وہ تو علیحدہ باسکٹ میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں، میں پھر اس کو اس میں ڈال دیتا ہوں، اس کے اوپر میں نے گملہ رکھا ہوا ہے وہ جو باہر آئے، تو وہ جو اس کو اس کے اندر اضافی پانی جانے نہیں دیتا اور کوئی گندگی نہیں جانے دیتا، تو اس میں یہ آہستہ آہستہ ڈیکمپوزڈ ہوتی رہتی ہے، یہ بالکل ایسے بن جاتی ہے جیسے یہ مٹی ہوتی ہے نا، اور اس پہ ساری سبزیوں کے پھلوں کے چھلکے ہوتے ہیں۔ یہ کھجور جو ایک گملے میں لگی ہوئی تھی، اور 2-3 سال تھے ایسے تھی، وہ مسز فرمانے لگی کہ جی اس کو بھی کام تو شروع کیا ہی ہوا ہے، تو اس کو بھی اس گملے سے نکال کے نا کہیں زمین میں لگا دیں، تو گملے سے تو میں نے نکال لی ہے، تو میں نے یہاں اس کو جو کنارہ ہے ہمارا سڑک کے اور پارک کے درمیان، ان کو اس کنارے پہ لگا دیا ہے، چلے اس کی گروتھ تو بہت سلو ہوتی ہے، ہم نہ سے ہی آنے والے سے ہی کبھی نہ کبھی تو کوئی کھجوریں کھائے گا ہی نا جی، ایک خوبصورت پودے کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو ابھی میں عصر کے بعد پانی کا پروگرام تھا، تو اہلیہ محترمہ فرمانے لگیں کہ جی آپ کو کیا پتہ پانی کیسے دیا جاتا ہے، میں نے کہا چلیں جی آپ دے لیں، میں آپ کی ویڈیو بنا لیتا ہوں، تو اب یہ محترمہ پودوں کو پانی دے رہی ہیں، یہ ہم نے پالک لگائی تھی کوئی اس سے 10-12 دن پہلے، تو یہ بھی اب ٹھیک نکل آئی ہے، دھنیا لگایا تھا وہ تو ابھی نکلا نہیں ہے، پانی تو اب روز ہی دینا پڑتا ہے جی، کوشش کریں کہ عصر اور مغرب کے درمیان، مغرب کے بعد پانی دے دیا کریں، کیونکہ یہ رات کا پانی ہے وہ جلدی سوکھتا نہیں ہے، اگر آپ صبح دے دیں گے تو وہ تو جلدی سوکھ جائے گا۔
یہ میرے اور ہمسایوں کے گھر کے درمیان ہمارے باڑ لگی ہے، میں نے یہ کونو کارپس کی لگائی تھی، تو یہ ایک ہمارے بہت ہی عزیز بہت ہی پیارے دوست ہیں، انہوں نے یہ مجھے گفٹ کیا تھا، تو میں پھر اسی سے کرتا ہوں ان کی پروننگ بھی اور ان کی، تو یہ بلکہ یہ ایک درخت ہے چھوٹا سا، تو اس کو بھی اس کی بھی میں کانٹ چانٹ اسی سے کرتا ہوں، تو میں نے کہا ان کو بھی کچھ نہ کچھ ٹھیک کر دوں، تو یہ پھر میں نے اس سے کچھ نہ کچھ اس کے پروننگ بھی کر لی ہے، ان کو ٹھیک بھی کر لیا ہے، اس کی زیادہ الجھے پڑے تھے رمضان میں، ان کو کچھ کام ہو ہی نہیں سکا، اس طرح میں نے اپنے 2-3 دن گزارے ہیں جی، دل بھی لگا رہا، بچوں کا بھی دل لگا رہا، عید بھی اچھی گزر گئی، جانا بھی کہیں نہیں تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ چلیں، آپ کو میری مصروفیت پسند آئی تو آپ بھی اسی مصروفیت کو اپنے گھر میں لاگو کریں اور اپنے پودوں کے ساتھ وقت گزاریں، پودے باتیں کرتے ہیں،